دو تین چیزیں جمہوریت کے حوالے سے بس ہم سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ عام آدمی کے ذہن میں یہ تاثر ہے جمہوریت کے حوالے سے، پہلے اس کو میں صحیح کرنا چاہوں گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ کنسنسس سیکنگ یا کنسنسس پہ پہنچنے کا ایک آرگنائزڈ سسٹم ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ اتفاق رائے کو ممکن بنانے والے نظام کا نام نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت انسان نے جو پولیٹیکل سسٹم اپنی سمجھ سے پیدا کیا ہے یا جو اس کو سمجھ آیا ہے، اس کا نام جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے۔ انسان کا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اسے اس سے بہتر سسٹم آف گورننس یا پولیٹیکل سسٹم اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ یعنی یہ انسان نے اپنی سمجھ سے جس کو جہاں تک پہنچے ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور وہ اس پر مطمئن نہیں ہے انسان اس وقت۔ یعنی اگر ہم ایک عمومی بات کریں کہ ایک ریاست کو چلانے کے لیے کس طرح کا سسٹم ہو، سسٹم پولیٹیکل سسٹم کیا ہو اور اس کو گورن کرنے کا سسٹم کیا ہو، تو اس کو یہ ایک سمجھ آیا ہے۔ اس کے اندر پھر مختلف ماڈلز ہیں، ڈیموکریسی کے اندر بھی مختلف ماڈلز ہیں، جیسے جو امریکہ کے اندر ڈیموکریسی کا ماڈل ہے اور جو کسی اور ملک میں ڈیموکریسی کا ماڈل ہے، ان سب میں فرق ہے۔ ڈیموکریسی کے اندر بھی مختلف سمجھ لیں مسلک ہیں، یعنی ڈیموکریسی کا ایک مسلک جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے، ڈیموکریسی کا ایک اور سسٹم کا جو مسلک ہے، تو ڈیموکریسی کے اندر کئی مسلک ہو سکتے ہیں۔ اور ڈیموکریسی وہ سسٹم ہے جو انسان کو اپنی ایک خاص ورلڈ ویو کو قبول کر لینے کے بعد اسے اپنے کلیکٹیو انٹرسٹس یا اپنے جو بھی اجتماعی معاملات ہیں اس کے لیے ایک سسٹم سمجھ آیا ڈیموکریسی۔ لیکن ڈیموکریسی کے کچھ پرابلمز ہیں، اور اس میں یہاں ایک بہت ہی مفید مضمون ہے، بہت مختصر سا اور بہت مفید مضمون ہے جس کو میں چاہوں گا کہ ایک نظر پڑھیں، اور وہ بہت ہی سادہ سا ہے، اور وہ ہے، اگر آپ نے نام سنا ہو واصف علی واصف صاحب کا، واقف ہیں آپ؟ ان کی کتاب قطرہ قطرہ قلزم سے بھی واقف ہیں۔ اس میں 4 صفحوں میں انہوں نے جمہوریت کے بارے میں ایک بڑی شافی گفتگو فرمائی ہے۔ ایک نظر اس کو دیکھیے، انشاءاللہ اس سے واضح ہو جائے گا۔ اب یہاں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری ایمانی تناظر میں آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم کیا ہونا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی جو پریکٹیکل اگزامپل ہے وہ تو خلافت راشدہ سے ہی ملتی ہے، یہ اس کی آئیڈیل سپریم اگزامپل ہے۔ مسلمانوں کا جو عہد عروج شمار ہوتا ہے اس کو سب ملا لیں تو تقریباً 800 سال شمار ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے پاس گورننس کا یا وہ ڈیٹیریٹ ہوا ہے، وہ جو ہم خلافت راشدہ سے جو اصول ملے تھے، جو خلافت راشدہ سے اسپرٹ ملی تھی، جو خلافت راشدہ سے جو ایکسلنس کی ہائیسٹ پاسبل مثالیں رقم ہوئی تھیں، پھر وہ ڈیٹیریٹ ہوتا گیا، پھر ہم کہیں دور نکلتے گئے۔ لیکن بہرحال اس میں ایک کوالٹی جو ریٹین ہوئی، آگے تک ریٹین ہوئی، کہ بہرحال معاشرہ جو تھا وہ بندگی کے لیے سازگار معاشرہ تھا۔ اگر میں 800 سال کی بات کروں تو بندگی سے مزاحمت کرنے والی قوت تہذیبی نہیں تھی، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اس وقت بندگی سے مزاحم جو قوت ہے وہ تہذیبی قوت ہے۔ بندگی میرا انفرادی معاملہ بن گیا ہے، اور بندگی سے مزاحمت کرنے والی قوت تہذیبی شکل اختیار کر گئی ہے۔ تو پہلے بندگی تہذیبی معاملہ تھا، اور بندگی سے مزاحمت کرنے والی اگر اکا دکا کہہ لیجئے اس کے اگینسٹ کوئی آبسٹیکلز تھے تو وہ بہت سچویشنل تھے۔ بندگی سے مزاحمت کرنے والے آبسٹیکلز سچویشنل تھے، کنٹیکسچول تھے، کلچرل یا سویلائزیشنل نہیں تھے۔ مطلب میں یعنی یوں سمجھیے کہ پوری تہذیب بندگی کے سامنے دیوار بن کے نہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت تو مسلم سوسائٹیز کے اندر بندگی جو، یہ ہمارا سب سے بڑا سوال ہے۔ ہمارا سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ ہم رول کیسے کریں گے، ہمارا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر تسلیم کرتے ہوئے کیسے زندگی گزاریں گے۔ اور اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم، یعنی اب ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ 100 سوا 100 سال سے
ہم نے نیشن اسٹیٹس جو دنیا میں ایمرج ہوئی ہیں ان کی تاریخ کوئی 100 سوا 100 سال پرانی ہے. اس سے پہلے ہم دنیا کنگڈمز میں ہوتی تھی. دنیا میں بہت بڑی یعنی یہ نیشن اسٹیٹس تو ابھی پیدا ہوئی ہیں. تو یہ جو فارمز آف گورننس ہیں یہ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ ایمرج ہونے ہیں. ان کی یعنی اس لیول پہ آنے کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اس قابل بننے کے لیے کہ کئی کروڑ کا ملک ہم کیسے گورن کریں، یہ تو بہت بات کی بات ہے. یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے کنبے کو کیسے لیڈ کریں، اور ہماری یعنی جس طرح کی اسٹیٹ ہم 10-20 کروڑ انسانوں کی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم 5 آدمی یا 4 آدمیوں کا جو گھر ہوتا ہے وہ ایکچولی جو اسٹیٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسٹیٹ آپ کریٹ کر کے دکھائیں، وہ 4 آدمیوں کا گھر ہے. اس کے بعد یعنی اگر جو ترتیب ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ فرد ہے، پھر خاندان ہے، پھر کمیونٹی ہے یا آپ معاشرہ بھی کہہ لیجیے، اور پھر اس کے بعد تہذیب ہے، اور پھر اس کے بعد نظام ہے. یہ آرڈر ہے: فرد، خاندان، معاشرہ، تہذیب اور نظام. اور مغرب کے یہاں جو ترتیب ہے وہ ہے فرد، ادارہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ، اور پھر اس کے بعد کارپوریٹ کلچر، اور پھر اس کے بعد سسٹم. تو میں نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ کچھ اور ہیں. یعنی فرد ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے یہاں خاندان ہے، ان کے یہاں انسٹیٹیوشن ہے. ہم یہ الگ بات ہے کہ ہم فیملی کو بھی انسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں، لیکن انسٹیٹیوشن سے ان کی مراد ایک خاص قسم کا انسٹیٹیوشن ہے. فرد ہمارے یہاں فرد خاندان بناتا ہے اور خاندان معاشرہ بناتا ہے. وہاں فرد انسٹیٹیوشن بناتا ہے اور انسٹیٹیوشنز مارکیٹ بناتے ہیں، اور مارکیٹ جو ہے وہ پھر ایک خاص قسم کا کارپوریٹ کلچر کریٹ کرتا ہے. پھر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک نظام ہوتا ہے. تو اگر میں ایک بہت جملہ معترضہ کہوں کہ کیپٹلزم کو سب سے زیادہ سوٹ کرنے والے پولیٹیکل آرڈر کا نام ہے ڈیموکریسی. اور مغرب کے اندر جتنے بھی سسٹمز بنتے ہیں اس کی بنیاد ہوتی ہے فیوچر کے اکنامک انٹرسٹس. یعنی ایک اکنامک سسٹم ان کا روٹ سسٹم ہے جس کی بیسس پر سارے سسٹمز کریٹ ہوں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ ہماری اکنامکس کو ایکسل کرنے، ہماری اکنامکس کو پروگریس کرنے کے لیے کون سا پولیٹیکل سسٹم چاہیے، اس کو چلانے کے لیے کیسے انسان چاہیے، تو کیسا ایجوکیشن سسٹم چاہیے، اس اکنامک سسٹم کو سپورٹ کرنے والا کیسی سوسائٹی چاہیے، کیسا فیملی لائف چاہیے، کیسا لائف اسٹائل چاہیے. تو ساری چیزیں اکنامک سسٹم کے گرد گھومیں گی. اکنامک سسٹم کی نیڈز ڈٹرمن کریں گی، نیڈز آف دا اکنامک سسٹم ڈٹرمن کریں گی کہ پولیٹیکل سسٹم کیا ہوگا، ایجوکیشنل سسٹم کیا ہوگا، سوشل سسٹم کیا ہوگا، سوسائٹی اور سول لائف کیا ہوگی، یا اربن لائف کیا ہوگی، اربنائزیشن ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم ڈی اربنائز کریں گے یا اربنائز کریں گے، اور ریٹ آف اربنائزیشن کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں اکنامک سسٹم طے کرتا ہے، اور اکنامک سسٹم کی نیڈز طے کرتی ہیں کہ ایجوکیشن کیسی ہوگی. یہ مغرب کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ مقام بندگی کی ضروریات کو حاصل ہے. یعنی ہر چیز ہمارے پیراڈائم میں کیا ہوگا کہ بندگی کی نیڈز ڈیفائن کی جائیں گی کہ بندگی کیوں ملی ہے، عبادت سے کیا مراد ہے، ہمارا جو جامع ہولسٹک تصور عبادت ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام سسٹمز ڈیفائن ہوں گے. مثال کے طور پر ایجوکیشن سسٹم بندگی کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کنسٹرکٹ کیا جائے گا. فیملی سسٹم بندگی کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے چلایا جائے گا. سوشل سسٹم بندگی کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے گا. یعنی بندگی کی ضروریات کو مقدم رکھتے ہوئے اور ان پہ کوئی کمپرومائز کیے بلکہ اکنامک سسٹم اصل میں بندگی کی ضروریات کو سرو کرنے کے لیے ڈیولپ کیا جائے گا. پولیٹیکل سسٹم بندگی کی ضروریات کو ایک الگ لیول آف پروٹیکشن اور ایک الگ پروٹیکٹیو کور دینے کے لیے پولیٹیکل سسٹم کریٹ کیا جائے گا. تو ہمارے یہاں سب کچھ بندگی کے اراؤنڈ ہوگا، ان کے یہاں سب کچھ اکنامک سسٹم کے اراؤنڈ ہوگا. ان کے یہاں جو جمہوریت ہے وہ اس میں اگر میں ایک پوائنٹ یہ کہوں کہ اس کا اصول یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے.
اس کے اوپر ایک کلیکٹیو پولیٹیکل آرڈر کیسے ڈیولپ کیا جائے، یہ ہے اس کی اسپرٹ.